الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والرسل والانبیاء خاتم الرسل والانبیاء وعلى آلہ التقى والنقى واصحابہ اولی الکرم والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک بحضور سرور کائنات پیش کیجئے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کنز الامال کی حدیث مبارکہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس سے زیادہ مٹا دیتا ہے جتنا پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، پہلو محمد میں جو دربار بنا ہے، قرآن گواہ ہے وہی یار بنا ہے، قرآن گواہ ہے وہی یار بنا ہے تین میں شامل تو چار بنا ہے تین میں شامل تو چار بنا ہے
بعد محمد کے وہی سردار بنا ہے۔ کون ہستی ہے؟ صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ پوچھیا ایک صحابی دسو پسند کیے، پوچھیا ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا۔ عرض کر دینے میں حضور دی ذات دے نال اتنا پیار کرنا وا، بس خواہش ہے کہ اکھاں میریاں ہون سامنے مصطفیٰ دی صورت ہووے، اکھاں صدیق دیاں ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہووے۔ پوچھیا پھر کی پسند کر دیو؟ فرمایا ایہو ہی پسند کرنا کہ اکھاں صدیق دیاں ہون تے زیارت ہر ویلے مصطفیٰ دی ہوندی رہے۔ پوچھیا ایک صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ بعد از حمد و ثنا، تمام تر محامد و ثنا، حمد و ثنا اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات ہے۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد بے حد و بے شمار بحضور سرور کائنات درود پاک کے ہدیے پیش کرنے کے بعد اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حاضرین، جمادی الاخری کا یہ دوسرا جمعہ ہے، تو اس مہینے کو خصوصی طور پر جس ہستی سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس ہستی کا نام تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسی نسبت سے میں چاہوں گا کہ جو اس مہینے کے اندر چند ایام ہیں، جمعے ہیں، اس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جائے، تاکہ ہمیں بھی یہ شعور اور ادراک ہو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس ہستی نے حضور کے بعد اور حالانکہ حضور کی موجودگی میں بھی مصلی رسول پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل کیا، اس ہستی کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سنیوں کے سر کا تاج، صداقت کے بادشاہ۔ اور آیتیں بھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ تو آج کے جو میرے جمعہ کا عنوان ہے وہ ہے تعارف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کون صدیق اکبر؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا ایک ہستی ہو جڑی سچ لے کے آئی ہے، حق لے کے آئی ہے، تے ایک ہستی ہو جنہیں اس سچ دی تصدیق کی ہے۔
سچ لے کے آنے والی ہستی کون ہے؟ فرمایا مفسرین، تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر اس ہستی سے مراد ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت ہیں جی، جو سچ لے کر آئے وہ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور جس ہستی نے اس سچ اور حق کی تصدیق کی اسے تاجدار صداقت کہا جاتا ہے۔ فرمایا اولئک هم المتقون، فرمایا یہی پرہیزگاری ہے، یہی پرہیزگار ہیں جنہوں نے حق اور سچ کی ترجمانی بھی کی، معیت بھی کی، تائید بھی کی، اور حق سچ کے ساتھ رہے اور اسی کے ساتھ گئے ہیں جی۔ پھر اللہ نے مقام دیا کہ حضور کے پہلو کے اندر ان کا یار اور غار لٹا دیا، جو غار کے اندر بھی یار ہیں، مزار کے اندر بھی یار ہیں جی، جن کو اللہ نے نسبت ایسی عطا فرمائی کہ جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا ہے جی۔ تو آپ نے پھر موضوع سخن قرآن کے اندر پایا ہے جی، آپ کی ہستی کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ دوستان مکرم، کون صدیق اکبر کہ جب بعثت نبوی سے پہلے ابھی نبوت کا اظہار اور اعلان نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مکہ میں اگرچہ بت پرستی ہے، کفر ہے، ظلم ہے، بربریت ہے جی، زناکاری ہے، شراب نوشی ہے، ہر طرح کی وحشت ہے، دیگر کئی معاملات فاسدہ میں اہل مکہ تمام وہ گرے ہوئے ہیں، مگر اس وقت بھی چند ایک ایسے لوگ تھے جو ان تمام معاملات کو غلط سمجھتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جب سارے ظلم و بربریت میں، بت پرستی میں، شراب نوشی میں گرے ہوئے ہوں، اس وقت بھی کچھ لوگ ہیں جی ان کاموں کو غلط سمجھتے ہوں ہیں جی۔ ان ہستیوں کے اندر ان لوگوں میں سے ایک جوان تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء کے اندر ہوتا ہے، قریش کے شرفاء کے اندر، اور اس کی نیک نامی ہے جی، جس کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس نوجوان کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، چونکہ اس دور کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ ظلم و بربریت کے باوجود حق کی تلاش میں رہتے تھے، سرگرداں تھے، ہر وقت حق کی تلاش میں تھے۔ تو انہی ہستیوں میں سے ایک نوجوان جو حق کی تلاش میں جب کسی اہم کام سے یمن جاتا ہے، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب بوڑھے عالم نے اسے دیکھا، دیکھ کر کہا میرا گمان ہے کہ تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو، حرم کے رہنے والے ہو، مکہ کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا، جوان نے کہا جی ہاں جی، میں اہل حرم سے ہی ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے تم قریش سے ہو۔ نوجوان نے کہا جی ہاں قریش سے ہوں۔ اس نے کہا لگتا ہے تم تیمی بھی ہو؟ کہنے لگا جی ہاں تیمی بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ جوان نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو بزرگ عالم، کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے۔ نوجوان نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس عالم، بوڑھے عالم نے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ جوان نے کہا میں نہیں دکھا سکتا جب تک کہ تم مجھے پہلے ساری بات نہیں بتا دیتے، معاملہ کیا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے جی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے صحیح اور صادق سچے علم کے ذریعے سے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور 2 شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ مل کے گاؤ سبحان اللہ۔ اتنا پیارا جملہ، یہ بعثت نبوی سے پہلے کا واقعہ ہے، اور حق کی تلاش میں یہ جوان نکلا ہے، یمن کی دھرتی ہے۔ کہا جی کہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ عنقریب ایک نبی نبوت کا اعلان کرے گا اور 2 شخص اس کی مدد کریں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص بڑی بڑی مہمات کو سر کرے گا اور دوسرا مشکلات کو حل کرے گا۔ سب کچھ واضح ہو گیا۔ ایک بڑے بڑے کارناموں کو سر انجام دے گا، دوسرا مشکلات کو حل کرے گا، اور جو دوسرا ہوگا نا وہ شخص سفید رنگ کا، نحیف اور کمزور ہوگا، اور اس کے پیٹ کے اوپر ایک تل ہوگا، اور سیاہ رنگ کا تل۔ جناب والا جوان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اپنا کپڑا پیٹ سے اٹھایا، اس بوڑھے عالم نے دیکھا، کیا دیکھتا ہے کہ ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل موجود ہے۔
تو اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی تو ہو کہ جس کی تلاش میں بھی چل رہا تھا، جس کو میں بھی مارا پھرتا ڈھونڈ رہا تھا، ہیں جی۔ میں نے کہا کس لیے؟ جوان نے کہا کس لیے؟ اس بوڑھے نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا۔ بوڑھے عالم نے کہا اس لیے کہ راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، اور اللہ تعالی نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں اس سے ڈرتے رہنا، ہیں جی۔ اچھا، اب یہ نوجوان جب کہتا ہے، یہ جو نوجوان کہتا ہے کہ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ جانے سے پہلے مجھ سے کچھ شعر تو سنتے جاؤ، مجھ سے شعر سنتے جاؤ پھر رخصت ہو جانا۔ یہ جوان کہتا ہے میں نے شعر سنے، مکہ کی طرف جناب والا رخصت ہوا، تو جب میں مکہ کے اندر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے واقف کار چند سرداران قریش، جن کے اندر عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری، یہ سارے جتنے بھی تھے ہیں جی کفار کے بڑے بڑے، یہ سارے وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اس جوان سے کہ تم یمن گئے تھے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پیچھے کتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، یہ جوان جب واپس آیا، بتا دو یہ جوان کون ہے، یہ کون جوان ہے جی۔ تو وہ جب واپس آیا جوان، دیکھا تو یہ آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں کہ ابو طالب کے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کا تمہیں پتہ نہیں کہ کتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ اللہ فرمایا اگر تم نہ ہوتے، وہ کفار جتنے بھی سارے بیٹھے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو اس معاملے میں ہم انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن چونکہ اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے، تم اس پر فیصلہ کرو۔ دیکھو شان تو دیکھو جوان کی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اس سے پہلے بھی کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے جی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ جوان نے کہا کہ ایسا کرو تھوڑا سا مجھے تحقیق کر لینے دو، مجھے پوچھ گچھ کر لینے دو، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جوان کہتا ہے میں چلتا سیدھا حضرت محمد بن عبداللہ کے متعلق پوچھتا آپ کے گھر کے دروازے کی دہلیز پہ پہنچ گیا۔ یعنی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، میں نے کہا اے دوست، کہو سبحان اللہ، ہر جملہ ہی بڑا پیارا ہے۔ فرمایا اے دوست، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا؟ آگے سے محمد بن عبداللہ، اسی تے کہاں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا میں تمہاری اور تمہارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ، اے جوان تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا آپ کی ذات اگرچہ، وہ جوان کہنے لگا، اگرچہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت ہی امانت دار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت بڑا دعویٰ آپ نے کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لہذا دعویٰ بھی غیر معمولی اور اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی غیر معمولی ہونا چاہیے، ہے جی۔ اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں، جوان کیا کہتا ہے اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں، لیکن اینا منکروں نو بھی تے منانا ہے نا، اینا نو بھی تے وکھانا ہے ساڈے نبی دی شان کتنی بلند ہے۔ اچھا یہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے نا، تو کہا جی مجھے تو کسی ثبوت کی حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے تو دلیل بھی غیر معمولی ہونی چاہیے۔ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، ہیں جی، انہوں نے کہا جی بس آپ میرے اطمینان قلبی کے لیے کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں، کوئی دلیل دے دیں۔ تو یہ جوان کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، ہاں جی حضور کی طرف، انہوں نے کہا کہ ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تم ایک بوڑھے شخص سے ملے تھے۔ لوگ نبی غیب نہیں جانتا، یہ تو موضوع کوئی اور ہے، پھر انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن فرمایا وہاں تم ایک بوڑھے شخص سے ملے تھے۔ میں نے کہا، جوان نے کہا ہاں جی میں تو وہاں پر کئی بوڑھوں سے ملا ہوں، میں تو کئی بوڑھے سے ملا ہوں۔ تو آگے سے محمد بن عبداللہ، یہ اس انداز سے نا کیفیت سے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے تھے، پہلے عام تھا اب خاص ہو گیا،
ہاں جی قید لگا دی نا ساتھ. میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جوان جس سے تم نے شعر سنے تھے. ہاں جی میں نے کہا کہ اب جوان کہتا ہے میں نے کہا آپ کو اس بات کی خبر کس نے دی ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں صرف یا وہ جانتا ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو آگے سے ہمارے آقا نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے نبیوں کے پاس بھی آیا کرتا تھا. اچھا بس یہ سنتے ہی جوان کہتا ہے میں حیران و ششدر رہ گیا. میں حیران ہوں، میرے جو ہے نا حیران و ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا سنتے ہی. ہے جی پریشان ہو گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا جو یہ بتا رہے ہیں. ہے جی فرمایا کہ میں جان گیا کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ صدقہ کی تصدیق ہے. فرمایا میں جان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. جوان نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. نوجوان نے جب یہ پڑھا ہیں جی تو فرمایا میں تو بلا شبہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، یہ جوان بیٹھے وہاں اور وہاں سے چل پڑے. جب چل پڑے مکہ کی پوری وادی میں شور مچ گیا کہ اس نوجوان نے بھی جو ان کی پوچھ گچھ کرتا یہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام لے آیا ہے. پوری وادی میں علماء فرماتے ہیں جانتے ہو یہ ہستی کون تھی؟ اس ہستی کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام قبول کرنے والا قریش کا یہ نیک سیرت جوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر، یار غار، یار مزار، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہستی ہے، جن کے بارے میں قرآن کا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اگرچہ اس کی تفسیریں بہت زیادہ ہیں، اقوال بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ واقعہ بڑا ہی پیارا کہ بڑے نوجوانوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلی جو ہستی ہے اس ہستی کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ آپ کی اولیات ہیں کہ جب سارا مکہ کفر اور بربریت کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور شراب نوشی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس وقت بھی جس ہستی کو پارسا نیک متقی سمجھا جاتا تھا اس ہستی کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اچھا اب شخصیت، چونکہ تعارف بیان ہو رہا ہے تو شخصیت کی پہچان کے لیے اہل عرب کے اندر بھی ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب اس کی بات کی جاتی تو اس کے قبیلے کی بات کی جاتی، اس کے نسب کی بات کی جاتی تھی. کسی بھی شخصیت کو اگر نسب اور قبیلے کے بغیر یاد کیا جاتا تو اس کی کوئی وقت نہ سمجھی جاتی تھی. لیکن آپ کی کہ جب نسب کو دیکھا جاتا ہے نسب بھی کمال ہے، قبیلہ دیکھا جاتا ہے قبیلہ بھی کمال ہے. قبیلہ قریش ہے جی اور نسب دیکھیں کہ چھٹے نسب پہ جا کر ہیں جی 6 واسطے ہیں، چھٹے نسب پہ جا کر وہاں آپ کا نسب پہنچتا ہے جہاں پہ رسول اللہ کا نسب پہنچتا ہے. اور 7ویں نسب پر جا کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب جا کر 7ویں پشت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے. کیا شجرہ ہے جی؟ علماء نے لکھا عبداللہ اصل نام ہے آپ کا، عبداللہ آپ کا اصل نام ہے. تو عبداللہ بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب. یہ جو ہے نا مرہ بن کعب یہ 6ٹھا واسطہ ہے اور یہ والا جو واسطہ ہے یہ 6ٹھے نمبر پر حضور کا سلسلہ نسب ہے اور یہاں جا کر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسب میں شریک ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کا نسب دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی کمال ہے. جب آپ کا قبیلہ دیکھا جاتا ہے تو قریش کا جو قبیلہ ہے سب سے باعزت قبیلے کی بات کی جاتی ہے وہ بھی کمال ہے اور نسب کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی کمال ہے. تو یہ بھی کمی نہ رہی. اس کے بعد آپ کے کا جو نام ہے وہ عبداللہ، یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایت ہے یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے. ٹھیک ہے. ابو بکر یہ آپ کا ایک لقب ہے. ٹھیک ہے. اور صدیق، عتیق یہ بھی آپ کے القابات ہیں. اچھا یہ میں آگے چیزیں بیان کروں گا. عبداللہ یہ آپ کا نام ہے اور
کچھ علماء فرماتے ہیں کہ قدیم نام جو آپ کا تھا وہ تھا عبد الکعبہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ جب دعا مانگا کرتی تھی نا تو یہ کہا کرتی تھی یا رب عبد الکعبہ، یا رب عبد الکعبہ، او عبد الکعبہ کے رب۔ تو یہ آپ کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ اس کے حوالے سے بڑے دلائل بھی ہیں، اور جمہور جو علماء کرام ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام پھر اس کے بعد عبداللہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر مطابقت یوں علماء کرام نے بیان کی کہ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا پہلے، بعد میں انہوں نے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ اور عتیق آپ کا لقب ہے، اور اسی طرح صدیق بھی، اور اسے نام کی حیثیت بھی دیا گیا عتیق، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی بشارتیں عطا فرمائی، آگے آئے گا۔ تو عتیق اور صدیق یہ دونوں آپ کے القاب ہیں۔ عبداللہ آپ کا اصل نام ہے۔ بعض لوگوں کو صحیح نام بھی پوچھو تو پتہ نہیں ہوتا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ابو بکر کیا ہے؟ یہ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، کنیت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کنیت کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر جو البکر ہے، البکر یہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ابکر اور ابکار ہے، اور معنی یہی بنتا ہے سارا۔ فرمایا اس کا معنی یہ بنے گا کہ جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو، یا جس قبیلہ کے اندر بہت زیادہ اس طرح کا مال ہو اونٹ کے حوالے سے، اس کو یہ الفاظ اس کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو چونکہ آپ قبیلوں کے اندر، عرب کے قبیلوں کے اندر اونٹوں کے حوالے سے بڑے مالدار بھی تھے، اللہ نے آپ کو مال بھی عطا کیا تھا، تو اس وجہ سے ایک جو وجہ بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو کہتے ہیں والا، بکر کہتے ہیں اونٹ کو، تو اونٹوں والا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا عربی زبان کے اندر جو اس کا ایک اور معنی بیان کیا، یہ تو لغت ہے، اور اگر عربی زبان کا مطالعہ کیا جائے، لغت کے اندر ڈکشنری کو اٹھایا جائے تو ابو والے کو بولتے ہیں، اور بکر کہتے ہیں جس کے اندر اولیات پائی جائیں، اولیات پائی جائیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ اولیات والے، اولیت والے، سب سے پہلے کس طرح کہ اسلام لانے کے اندر بھی پہلے، مال خرچ کرنے کے اندر بھی پہلے، مال لٹانے کے اندر بھی پہلے، اور حضور کے بعد جن کی وفات ہوئی ہے اس کے اندر بھی پہلے، اور حضور کی تصدیق کرنے والے بھی پہلے۔ تو فرمایا اس نسبت سے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام نے وجوہات بیان کی۔ اور تیسری وجہ جو بیان کی ابو بکر کہنے کی کنیت جو ہے، فرمایا کنیا بے ابی بکر لابتکارہ الخصال الحمیدہ، سیرت حلبیہ کے اندر فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ کی شروع ہی سے خصائل بڑی خوبصورت اور بڑی قابل حمد تھی، تعریف کے قابل خصال تھی، خصلتیں تھیں، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں علماء کرام نے وجوہات بیان کی۔ اب آپ کا جو لقب ہے عتیق، یہ عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے بڑی پیاری روایت ہے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صحن کے اندر تشریف فرما تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ میرے اور ان کے مابین چرپائی تھی رکھی ہوئی تھی، اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب تشریف لے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نظر کرم فرمائی، اور دیکھ کر ارشاد فرمایا من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر۔ فرمایا جو یہ دیکھنا چاہے، کس کو؟ فرمایا دوزخ سے آزاد شخص کو اگر دیکھنا چاہے تو فرمایا وہ دیکھ لے، یہ میرا ابو بکر، اللہ نے اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہے۔ فرمایا وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ فرمایا کہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، فرمایا جو کسی شخص، ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو دوزخ سے آزاد ہے، فرمایا وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو اس
نسبت سے بھی، اس حدیث مبارکہ کی نسبت سے بھی آپ کا جو لقب ہے وہ عتیق مشہور ہوا۔ اور ایک روایت کے اندر ہیں جی کہ بڑا ہی پیارا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند الفردوس کے اندر کہ ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، یعنی ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین کے اندر بھی عتیق ہیں۔ یہ آپ کی شانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا، اور آپ کا نام رکھا گیا صدیق۔ رب تعالیٰ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے، تو القابات ہیں سارے، لیکن اللہ نے آپ کو یہ لقب عطا فرمایا۔ سیداتنا نبیعہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ میں نے کہا جس کو رب صدیق کہہ کے پکارے اس کو دنیا کے اندر کالا پیچھے کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی خلافت کا انکار کرے یا ان کی امامت کا انکار کرے یا ان کے مقام مرتبوں کا انکار کرے، وہ دل کا بھی کالا، ہر چیز ظاہر و باطن کا کالا روشن اللہ نے اس کو کیا ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو ظاہری طور پر بھی مانتا ہے، معنوی طور پر بھی مانتا ہے، ہر اعتبار سے آپ کی صداقت کے چرچوں کو بلند کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، 9 افراد۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دے دوں کہ وہ جنتی ہے تو میں گناہ گار نہیں ہوں، میں گناہ گار نہیں ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جبل احد پر گئے تو اچانک جبل احد لرزنے لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے جبل احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہے۔ فرمایا ہم نے تو آقا کی زبان سے سنا ہے، لہٰذا اگر میں ان کو بھی جنتی کہوں تو کوئی بھی اس میں گناہ گار ہونے والی بات ہے نہیں۔ جس کو میرے مصطفیٰ نے صدیق کہا، رب نے صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا سچ لے کر آنے والی ہستی نبی پاک کی ذات ہیں اور اس ہستی کی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جبریل، اے جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبریل یہ جو اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا نا معراج کا، میری قوم تو میری تصدیق نہیں کرے گی، مجھے تو اس میں وہ تہمت لگائے گی کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے، سچا نہیں ہے، ولا یصدقونی، وہ تو میری تصدیق نہیں کرے گی۔ اے جبریل تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، ہیں جی جبریل امین عرض کرنے لگے ان اتہمک قومک، یا رسول اللہ اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کی اس بات کو نہیں مانے گی کہ اللہ نے آپ کو معراج کرائی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فإن ابا بکر فإن ابا بکر یصدقک وهو الصدیق، ساری قوم نہ منے دے پھر کی ہے صدیق جو ہے اللہ نے انہوں بنایا ہے اس واسطے کہ تہاڈی تصدیق کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم صدیق اکبر زندہ باد، تاجدار صدیق اکبر زندہ باد۔ تو یہ شان ہے، فرمایا اگر ساری قوم بھی جھٹلا دے تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا آپ کی قوم کے اندر ایک شہزادہ اللہ نے بنایا ہے جس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر۔ یہ سنیوں کا ایمان ہے، سنیوں کی جان، اللہ نے ہمیں مسلک ہی ایسا دیا ہے۔ شان سیدنا صدیق اکبر ہو، شان سیدنا فاروق اعظم ہو، شان عثمان غنی ہو، شان علی المرتضیٰ ہو، عشرہ مبشرہ ہوں، غزوہ احد والے ہوں، بدری ہوں، جو مرضی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی کا نام ادب سے لیتے ہیں، اور جب لیتے ہیں شان کو بیان کرتے ہیں تو شان کو بیان کر کے سننے والے بھی جھوم جاتے ہیں، سنانے والے بھی جھوم جاتے ہیں۔
یہ اللہ نے ایمان رکھا ہے، ایمان دیا ہے، اس پر ہمیں رشک اور فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت کے اندر رکھا ہے جو اللہ کے نبی کے ہر صحابی کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک میں اپنے انداز میں ایک چیز کو بیان کروں گا۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستند کتاب۔ کچھ لوگ ہیں جی پیمانہ رکھے ہوئے ہیں، ترازو رکھے ہوئے ہیں، جی ان کی شان بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، مولا علی پاک سے تم دیتے ہو، ان کی شان سب سے افضل ہے۔ میں نے کہا مولا علی پاک کی زبان سے تجھے سیدنا صدیق اکبر کی شان کیوں نہ سناؤں؟ کہتے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر کی شان کیسے بیان کی ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بڑی خوش طبی کے موڈ کے اندر بڑی خوش طبی فرما رہے ہیں، خوش صورت، خوش سیرت، اللہ نے بڑا ہی پیارا صحابی علی المرتضیٰ شیر خدا کی صورت میں بنایا، فرمایا ہمیں عطا کیا، خوش طبی فرما رہے ہیں۔ ہم نے ان سے عرض کیا حضور اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میرے سچے دوست ہیں، یہ سیرت اپناؤ۔ فرمانے لگے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے کہ حضور کے سارے صحابہ میرے سچے دوست ہیں۔ ہم نے عرض کی حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ذاک امرؤ سمی اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پوچھتے ہو شان سیدنا صدیق اکبر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ذالکا ان کے تو کیا کہنے، فرمائے نمرون وہ ہستی ہیں، اس ہستی کا نام ہے سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل، فرمایا جن کے نام کو بھی اللہ نے کیا مقام عطا کیا کہ جن کا نام بھی اللہ نے جبریل کی زبان کے اوپر رکھا ہے، صدیق رکھا ہے۔ فرمایا علی لسان جبریل، صرف جبریل کی زبان پر نہیں، یہ تو حضور کے درباری، یہ تو حضور کا غلام ہے۔ فرمایا یہ غلام کے آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی جس ہستی کا نام صدیق رکھا ہے، میں اس ہستی کو شان سیدنا صدیق اکبر، ہاں ان کی شان کیوں نہ بیان کروں؟ فرمایا اس ہستی کو سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی ان کی شانوں کو بیان کرتے، جن کی شانوں کو مولا علی مرتضیٰ شریف خدا بھی بیان کرتے رہے۔ اور یہاں پر یہ تو آپ جاتے ہیں نا، آپ کی آل سے امام باقر علیہ رحمہ، کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں ائمہ 12 معصوم، تو پتہ نہیں کیا کیا ہاں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ائمہ معصومین۔ میں نے کہا ان کی ذرا تاریخ تو پڑھ، ان کے فرامین تو پڑھ، تجھے پتہ لگے شان سیدنا صدیق اکبر کیا ہے۔ آپ کے پاس سیدنا عروہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سیدنا امام باقر ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے استفسار کیا، پوچھا امام باقر کی بارگاہ میں، ما قولک فی حلیۃ السیوف، کہ حضور تلوار کو آراستہ کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تلوار کو آراستہ کرنے کے بارے میں؟ تو فرمایا لا باسا قد حولیا ابو بکر الصدیق سیفہ، کیسی محبت کرتے تھے کہ تلوار دا ذکر بھی کر دیں پھر بھی نال سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کر دیں۔ یہ حضور کے یہ آل رسول ہیں کہ کس طرح حضور کے غلاموں کا جو تاجدار صداقت ہے کس طرح ان کی شانوں کو بیان کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں، آراستہ کر سکتا ہے، مزین کر سکتا ہے تلوار کو۔ آپ اچھا یہ جو مروی یہ کہنے لگے کہ آپ نے انہیں صدیق کہا، فرمایا نا کہ حلیہ ابو بکر الصدیق، تو انہوں نے کہا جی آپ نے انہیں صدیق کہا کہ وہ صدیق ہیں جی، تو آپ یہ سننا تھا
کہ امام باقر جلال کے اندر آ گئے، جلال میں فرمانے لگے، فرماتے ہوئے فرمایا اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، ہاں سن لو وہ صدیق ہیں، سن لو وہ صدیق ہیں، سن لو امام باقر اعلان کر رہا ہے وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہیں، سچے ہیں، ان کے سچ ہونے میں سچائی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جلال کے اندر آپ کو معلوم تھا، پتہ تھا کہ فتنے ہوں گے ہمارے نانا کی امت میں، لیکن فرمایا سن لو، 3 بار علی المرتضیٰ کا شہزادہ اعلان کر رہا ہے، حسینی شہزادہ اعلان کر رہا ہے، فرمایا سن لو میں نے صدیق کہا، واقعی وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے اور وہ صدیق ہے۔ حضور کی آل کا بھی یہ فیصلہ، حضور کے سارے صحابہ کا بھی یہ فیصلہ کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو صداقت کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے۔ تو یہ ہے سیدنا، یہ تو میں نے کچھ بھی نہیں بیان کی، چند گوشے آپ کے بارے میں بیان کی۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو زبان سے کہی ہوئی بات کو دل اور اپنے عمل سے مؤکد کرے، اس کی تاکید کرے، وہ صدیق ہے۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی نے اور دیگر علماء نے بڑا پیارا کلام کیا، جی آپ فرماتے ہیں یہ صدیق تو ٹھیک ہے جو اپنا قول سچا رکھے، جی عمل بھی اس کے مطابق ہو سارے معاملات، لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ آپ فقط زبان کے صدیق نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے قلب کے بھی صدیق ہیں اور آپ اپنے عمل کے بھی صدیق ہیں۔ تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، تو آپ کی شان یہ ہے۔ فرمایا کہ صدیق اسے بھی کہتے ہیں جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرے، ہے نہیں؟ تو جب یہ سارے کافر آئے تھے نا، پوچھا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا تو پھر سچ کہا ہے کہ اللہ نے ان کو معراج بھی عطا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے نا، آخری واقعہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائے گی، تو آپ نے دوسری صبح لوگوں کو یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ تھوڑے سے وقت کے اندر مجھے یہ سیر کرائے گی۔ تو سارے لوگ سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے حل لک الی صاحبک یزعم اسری بہ اللیلۃ الی بیت المقدس، یعنی کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا کہ او قال ذالک، کیا آپ نے واقعی ایسا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہنے لگا جی ہاں کہا ہے انہوں نے۔ تو آپ نے فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر انہوں نے کہا تو بغیر تمہید و دلیل کے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا۔ اگر میرے دوست نے کہا ہے، حضور کی ذات نے کہا ہے، لئن کان قال ذالک، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، اللہ نے ان کو معراج عطا کی، فرمایا قال ذالک، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو لقد صدق، انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں بلا جھجک اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا او تصدقوا انه ذهب الليلہ الى بیت المقدس وجاء قبل ان یصبح، وہ کہنے لگے جی آپ اس بندے کی تصدیق کرتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رات کے اتنے مختصر سے حصے میں اتنی بڑی سیر کی اور صبح واپس بھی آ گیا ہیں جی۔ آپ ارشاد فرمانے لگے نعم انی لو صدقہ فیما هو ابعد من ذلك اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، فرمایا یہ کیا خبر ہے، وہ تو ہمیں زمین و آسمان کی غیب کی خبریں بتاتے ہیں، وہ ہمیں صبح و شام غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یہ تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں جی۔ فرمایا وہ تو روز ہمیں خبریں سناتے ہیں، اگر یہ والی بات بھی انہوں نے کہی ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، وہ جو بھی فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ تو آج عبداللہ ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لوگ نام بعد میں سنتے ہیں، کوئی پڑھنے پہ یاد آتا ہے، سننے پہ یاد آتا ہے، لیکن صدیق سارے زمانے والے جانتے ہیں کہ صدیق اس ہستی کا نام ہے جو حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے۔ میں نے کہا تم اس ہستی کو بدبختو بدعقیدہ لوگ ہیں جی، تم اتنی بڑی عظیم ہستی کو آقا سے جدا سمجھتے ہو، جن کو اللہ نے یار میں بھی غار میں بھی اپنا یار بنایا اور مزار میں بھی اپنا یار بنایا، اور فرمایا قیامت کے دن بھی جو حضور کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے یہ دونوں حضور کے سچے صحابی کھڑے ہوں گے۔ لہذا سے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، یہ نعرہ لگاؤ ہر صحابی نبی، مل کے سارے ہر صحابی نبی،
یہ کسی تنظیم کا نعرہ نہیں ہے، سمجھ لینا، یہ نہ کسی تحریک کا ہے، یہ قرآنی نعرہ ہے۔ قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اللہ کے نبیوں، نبی کے صحابی، سارے صحابی، ان کا یہ مقام ہے۔ قُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان ساروں کے ساتھ حسنہ سے مراد مفسرین نے لکھا جنت ہے، یعنی اللہ نے سب کو جنت دینے کا وعدہ کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضور کا ہر صحابی، وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سچا حضور کا غلام جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی اپنے ربط رکھیں۔ اور شان سیدنا صدیق اکبر 22 جمادی الاخری آپ کا یوم عرس ہے، اس مسجد کے اندر بھی انشاءاللہ محفل پاک ہوگی، ضرور اس میں بھی شرکت فرمائیں، اپنے گھروں میں اہتمام کریں، ہیں جی۔ محرم کا دن آتا ہے، رجب کے اندر جناب والا مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دیگر جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی شان کو ہم بیان کرتے ہیں، گھروں میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس ہستی کا ذکر ہے کہ جن کی بیٹی سے اللہ کے نبی نے اپنا رشتہ قائم کیا اور پھر انہی کے حجرے میں آرام بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر۔ اور آج میں نے کچھ مختصر سا تعارف پیش کیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں قرآن و حدیث کے اندر انشاءاللہ اس کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ اور 22 جمادی الاخری کو انشاءاللہ آپ کے اخروی فضائل ہیں جی، اللہ نے آخرت میں آپ کے لیے کیا فضائل رکھے ہیں۔ ایک روایت آخری یاد آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، کوئی باب الصلاح ہے، کوئی باب الصدقہ ہے، کوئی باب الریان ہے، ہاں جی، مختلف، روزہ رکھنے والے باب الریان سے، نماز پڑھنے والے باب الصلاح سے، جہاد کرنے والا باب الجہاد سے، زکوٰۃ دینے والے باب الزکوٰۃ سے، مختلف۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہا حضور کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا کہ ہاں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جس ہستی کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، فرمایا صدیق وہ تیری ذات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، یعنی جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ، اسی سے صدیق اکبر ان کی شان کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، نبی نے اپنے فرمان میں بیان کیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔